خان صاحب کوئی بدنیتی نہیں ہے، کسی کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے نائب صاحب، ٹھیک ہے. ریاست کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور ہم نے بے تحاشا کام کیا. یہ الگ بات ہے کہ چیلنجز ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ہم اس کی اتنی تشہیر نہیں کر پائے. اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی انشاءاللہ تعالی ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کو وہ سارے کام میڈیا میں، پریس میں، ان کا سگنیچر ویڈیوز کی صورت میں، آواز کی صورت میں، تصویر کی صورت میں ہر سطح پر نظر آئے گا کہ جو ہم نے 18 ماہ میں کیا ہے. وہ ایک میریکلس تبدیلی ہے، لیکن چونکہ آج کل پروپیگنڈا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرف ہم نے توجہ نہیں دی. ہم اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں کہ جو کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، نتیجہ تو ہوتا ہی مالک کے پاس ہی ہے، وہ نیتوں کو قبول کرنے والا. تو الحمدللہ اب میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ پرامن احتجاج تو سب دوستوں کا حق ہے، کریں. دس از یہ آپ کہتے ہیں بیوٹی آف آر سوسائٹی. جبر کی بنیاد پر نہیں، ہم تو دلیل کی بنیاد پر، دلیل ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ڈائلاگ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، صرف وائلنس کی گنجائش باقی نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ اور آزاد کی آرڈیننس کے واپس ہونے کے بعد یا معطل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اس کی بھی سمجھ نہیں تھی. کل سے یہ بیانیاں چلی کہ چند دنوں کے لیے، تو یہ وہ بتایا بہت سارے لوگوں کو کہ بھائی آرڈیننس ہوتا ہی چند دنوں کا ہے، یہ ایکٹ بننے کے لیے اس کی. جی سر، جی سر. اس میں سے وہ نصف سے زیادہ عمر گزار گیا ہے، باقی عمر وہ سسپینشن میں چلی گئی ہے. سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. سر اب جو لگ رہا ہے نا، بہت سارے دوست جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیاست بھی اگر کرنی ہے تو پھر آپ اتنے بڑے سیاستدانوں کو الگ کر کے آپ تو ایشوز کی بات کرتے ہیں. نہیں فاروق صاحب، میں تو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں نا کہ سیاست کریں، لیکن پھر سیاسی کارکن بن کے کریں نا.